السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ نیکیوں کے ثمرات، اس میں ایمان، اسلام اور اب توحید کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں کہ کلمہ توحید کے کیا فوائد ہیں۔ کلمہ توحید مال و جان کی حرمت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے تمام معبودوں کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون مسلمانوں پر حرام ہو گیا، البتہ اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی جس بندے نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تو اس کا مال اور جان اور خون دوسرے مسلمانوں پر حرام ہو گیا۔ ہر وہ دن معاہد کے، ہر 2 دن معاہد کے گناہ معاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت کل یوم اثنین وخمیس فیغفر فی ذلک الیومین لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان دنوں میں ہر ایسے بندے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو موحدین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی توحید پر عمل کرتے ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوموار کو کر دیتا ہے، جمعرات کو کر دیتا ہے۔ کلمہ توحید کا اقراری اعلیٰ ایمان والا ہے۔ جس شخص نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، اس کا ایمان بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون و بضع و ستون شعبۃ فاحفظ له قول لا الہ الا اللہ وادناها وامامات الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 یا 60، اس میں راوی کو شک ہے کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی 70 یا 60 شاخیں ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 70 سے اوپر ہے، یعنی کہ 77 شاخیں ہیں۔ جو سب سے افضل ایمان کا حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور جو سب سے ادنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، پتھر ہو، کانٹا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ایسی کہ جو ایذا پہنچانے والی ہو، وہ انسان راستے سے ہٹا دے۔ یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دے تو ایمان پر، اور اگر ہماری موت آئے تو وہ بھی ایمان پر، آمین۔ الحمدللہ آج کا درس ختم ہوا، انشاءاللہ پھر کسی دوسرے دن عقیدہ توحید نہ اپنانے کے نقصانات جو ہیں وہ بیان کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔